بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں جم نہ سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا۔ ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی طریقے سے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البرہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البرہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لاب ذہن کے ذریعے حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خامند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مردان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دل قتل ہونا ہے۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی۔
لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے کہکا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں، صدیاں گزر جائیں، آخری فتح یہودیوں کی ہی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف یہودی مذہب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہیں گے؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ جا کہاں رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ دشمن کے پاس۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے جھر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ کی طرف آتے دیکھا تھا۔ خالد 300 اپنی پسند کے چنے ہوئے گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو رستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سر پر دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الغمیم سے ابھی دور ہے۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرہ الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قرہ الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے ایک موزوں جگہ تھی۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے رستے میں صرف 2 جگہ دستوں کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرہ الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن و وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔ 300 گھوڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا، قرہ الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1004 تو مسلمانوں کو گھوڑے تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔
اس نے ان سواروں کی شجاعت پر اعتماد کیا تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر خوائف کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرہ الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرہ الغمیم میں بچھائے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے ایک ساتھ کیوں لا رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے۔ ان کے سوار ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، خالد نے کہا، اور ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔